چلیے سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے، اور اللہ سے خوب مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر تحیات کی حالت میں بیٹھیں، اچھے سے سر ڈھانک کر، اور اپنے گناہوں پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ پیارا سا درود پڑھیں ساتھیوں۔ چلیے استغفار کر لیجیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ جی ساتھی الحمدللہ آج ہمارا ٹاپک رہے گا تہجد کے متعلق انشاءاللہ، اس میں ہمارے چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، حضرت احمد بن ابی الواحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حاضر ہوا تو انہیں روتے ہوئے پایا۔ ٹھیک ہے، حضرت سلیمان کے یہاں پر یہ حاضر ہوئے یعنی گئے، ٹھیک ہے، تو انہیں کیسے پایا ساتھیوں؟ انہیں روتے ہوئے پایا۔ تو انہوں نے عرض کیا، اے میرے آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اے احمد، محبت والوں پر جب رات چھا جاتی ہے تو اپنے قدم پھیلا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہاں، یعنی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو محبت والوں پر جب رات چھا جاتی ہے تو اپنے قدم پھیلا دیتے ہیں۔ جیسے ایک بچہ نہیں ہوتا ساتھیوں، ہاں، وہ روٹھا ہوا ہو، وہ ضد کر رہا ہو، غصے میں ہو تو کیا کرتا ہے؟ پیر پٹک کے مارتا ہے نا، اپنے پیر پھیلا دیتا ہے نا۔ ایسے ہی اللہ کے سامنے جو محبت کرنے والے بندے ہوتے ہیں ایسے ہی پیر پھیلا دیتے ہیں الحمدللہ، اور رکوع اور سجدہ کی حالتوں میں ان کے رخساروں پر آنسو جاری رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ان حالتوں میں ان کے چہروں پر ساتھیوں کیا ہوتا ہے؟ آنسو جاری رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ بس جب اللہ تعالیٰ ان پر متوجہ ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں، اے جبرائیل، وہ میرے سامنے جس نے میرے ساتھ کلام کرنے میں لذت پائی، ہاں، وہ میرے سامنے جس نے میرے ساتھ کلام یعنی بات کرنے میں لذت پائی اور میرے ساتھ مناجات کر کے راحت محسوس کی، ہاں، میں ان سے باخبر ہوں، یعنی میں جانتا ہوں، ہاں، ان کی بات کو سنتا ہوں، ان کی غم کو اور رونے کو دیکھتا ہوں، سبحان اللہ۔ اے جبرائیل علیہ السلام، ان کو آواز دے اور کہیں یہ پریشان کیوں ہیں، ہاں، جو میں دیکھ رہا ہوں؟ کیا کسی مخبر نے یعنی خبر دینے والے نے تمہیں بتلایا کہ دوست اپنے دوستوں کو آگ کے عذاب میں نہیں ڈالے گا؟ سبحان اللہ ساتھیوں، یعنی یہ بندہ جو ہے یہ رو رہا ہے کس لیے؟ ہاں، کہ اللہ مجھے نہیں جہنم میں ڈالنا، نہیں امت کو جہنم میں ڈالنا۔ ہاں، ایسے یہ گڑ گڑا رہا ہے، مناجات کر رہا ہے تو اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ تو پھر اللہ الحمدللہ کیا فرما رہے ہیں کہ دوست اپنے دوستوں کو آگ کے عذاب میں نہ ڈالے گا انشاءاللہ۔ کیا مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میں ایک قوم کو رات کا ٹھیکا جی، تو کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ ساتھیوں کہ میں ایک قوم کو رات کو ٹھکانہ دوں، ٹھیک ہے، یعنی رات کو رہنے کے لیے اللہ گھر دے رہا ہے اور ان کے سوتے میں دوزخ کا حکم کر دوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ بھلا نہیں، ایسا تو کسی برے آدمی کو بھی لاحق نہیں ہے، یعنی میں ایسے کسی برے انسان کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا۔ مالک کریم کے لیے مناسب کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، مجھے اپنی عزت کی قسم میں ان کے سامنے اپنا ہدیہ ضرور پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ساتھیوں الحمدللہ، ہاں، کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے ساتھیوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کھائے الحمدللہ، ہاں، کہ میں ان کے سامنے اپنا ہدیہ ضرور پیش کروں گا، یعنی میں اپنے چہرے مبارک سے پردہ ہٹاؤں گا ان کے لیے الحمدللہ، میں ان کی طرف دیکھوں گا اور وہ مجھے دیکھیں گے۔ یہ کن کے لیے ہے ساتھیوں؟ ہاں، یہ کن کے لیے بتایا جا رہا ہے؟ رات کی عبادت کرنے والوں کے لیے یہ انعام ہوگا، یہ تحفہ ہوگا کہ وہ اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ چہرے سے پردہ اٹھائیں گے، اور یہ بہت ہی زیادہ بہت ہی خوبصورت لمحہ ہوگا ساتھیوں۔ کیا بتایا جاتا ہے کہ جنت کتنی خوبصورت ہے الحمدللہ، کہ وہاں کی نعمتیں، وہاں کے کپڑے، وہاں کا کیا کچھ نہیں الحمدللہ بہت زبردست ہے ساتھیوں۔ ہاں، کہ کیا ہوگا ہم اگر کچھ نوالا کھا رہے ہیں نا وہاں پر ساتھیوں، ہاں، 70,000 ڈشز ہمارے سامنے آئیں گی اور وہ ہم ساری کی ساری کھا جائیں گے، ہاں، اور ہم ایک نوالا جب چبا رہے ہوں گے نا ساتھیوں تو ہمارا من نہیں کرے گا کہ ہم اس کو کیا کریں، ہمارا من نہیں کرے گا کہ ہم اس کو نگل لیں ساتھیوں، وہ اتنا ذائقے دار ہوگا الحمدللہ۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ہاں ساتھیوں، پھر
من کرے گا ہمارا کہ نہیں یہ میں جو کھا رہی کباب کھا رہی ہوں، میرا کچھ اور من کر رہا ہے کوفتہ کھانے کا، تو وہ کوفتے والا ٹیسٹ اللہ تعالیٰ اس میں ڈال دیں گے الحمدللہ ساتھیوں۔ یعنی وہاں پر امیجین بس ہوگا ساتھی، امیجنیشن ہوگی ہماری صرف، اور کیا ہوگا الحمدللہ ساتھیوں وہی چیز ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، جنت اتنی پیاری چیز ہے، اور ہمیں کپڑے چاہیے تو ہم ایک درخت سے کہیں گے الحمدللہ وہ ہمیں کپڑے پہنا دے گا۔ یہاں پر دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے، اگر کپڑے پہننے ہیں پہلے لائیں گے سلوائیں گے پھر ہم پہنیں گے، پھر دھوئیں گے، پھر پریس کریں گے، پتہ نہیں کیا کچھ الحمدللہ ساتھ تب جا کر ایک کپڑا پہنتے ہیں۔ جنت میں کیا ہوگا الحمدللہ، ہم نے سوچا اور ادھر تیار الحمدللہ۔ یعنی یہ نعمتیں ہیں ساتھ بہت زبردست، اور ہم گھوڑے پہ نا اڑیں گے الحمدللہ، بہت زبردست نعمتیں ہیں۔ لیکن سب سے بڑی نعمت جنت میں جو ہوگی ساتھیوں وہ اللہ کا دیدار ہوگا الحمدللہ ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوگا، جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے نا ساتھیوں، جب پردہ اٹھایا جائے گا تو سب دیکھتے ہی رہ جائیں گے الحمدللہ، نظریں نہیں ہٹائیں گے، اور اللہ سے کیا کہیں گے کہ اللہ تو اتنا خوبصورت ہے، تو اتنا حسین ہے، اگر ہمیں دنیا میں معلوم ہو جاتا تو ہم تو سجدے میں ہی پڑے رہتے۔ یا اللہ دنیا میں بن دیکھے سجدہ کیا ہے تجھے، آج تجھے دیکھ لیا ہے تو ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، نہیں نہیں میرے بندو نہیں، دنیا میں تم میرے غلام تھے، آج میں تمہارا غلام ہوں، اور آج میں تم میرے مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں، اور ہر غیرت والا میزبان اپنے مہمان سے کام نہیں لیا کرتا۔ سبحان اللہ ساتھیوں، تو تھوڑی سی مشقت برداشت کرنی ساتھیوں، پھر ہمارے لیے راحتیں ہی راحتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جو نہیں پڑھتے تہجد انشاءاللہ وہ بہت زیادہ اہتمام کریں انشاءاللہ، بلکہ 1-1.5-2 گھنٹے پہلے کم سے کم اٹھ جایا کریں، تاکہ آپ تہجد کی نماز یعنی اپنی اس میں آپ دیکھیے قضا عمری بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، امت کے لیے مانگے، حاجت کے نوافل پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دعا کریں بہت زیادہ، پھر ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ سب چیزیں کریں انشاءاللہ، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کو آپ کتنے پسند آئیں گے۔ اور پھر دیکھیں اس کا انعام کیا مل رہا ہے ساتھیوں، کہ اللہ تعالیٰ پردہ اٹھائیں گے، ہم اللہ کو دیکھیں گے اور اللہ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی ساتھیوں الحمدللہ۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنے مہربان ہیں، جی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنے مہربان ہیں ساتھیوں، اب دیکھتے ہیں کتنے مہربان ہیں الحمدللہ۔ حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میں نے بعض کتب سابقہ میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ حضرات میرے سر آنکھوں پر ہیں، یہ کون فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ، کہ وہ حضرات میرے سر آنکھوں پر ہیں جو میری خاطر تکلیف سہتے ہیں، سبحان اللہ، اور میری خوشنودیوں کی طلب میں تکلیفیں سہتے ہیں، کہ بس اللہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے، اور ہم یہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں بس، لیکن تو راضی ہو جائے۔ ان کو آخرت میں کیا پریشانی لاحق ہو سکتی ہے الحمدللہ، یعنی جو دنیا میں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ساتھی تکلیفیں برداشت کرے تو ان کو آخرت میں کیا پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، بالکل نہیں ہو سکتی نا، وہ تو میری ذمہ داری میں ہے، اللہ فرما رہے ہیں ساتھی الحمدللہ کہ وہ تو میری ذمہ داری میں ہے، اور اللہ جس کی ذمہ داری ساتھیوں لے لے الحمدللہ، کتنی پیاری بات ہے، کیا اللہ تعالیٰ نوازیں گے ساتھی الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ تو میری ذمہ داری میں ہے، اور میری جنت میں مزے سے رہیں گے انشاءاللہ، اس وقت جنت میں اپنے حبیب قریب کی دیدار عجیب سے دنیا میں نیک اعمال میں مصروف ہونے کی مسرت پائیں گے انشاءاللہ۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں میں ان کو ضائع کروں گا، ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے، بھلا نہیں ہو سکتا، میں تو دوستوں پر مہربان ہوں اور خطا کاروں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، اور ان کے معاملے میں ارحم الراحمین ہوں الحمدللہ ساتھیوں۔ تو دیکھیے اللہ کتنے مہربان ہے ساتھیوں الحمدللہ ہم پر، اور ہمیں تو خود بھی دکھتا ہے ساتھیوں کہ اللہ کتنے مہربان ہے کہ ہم روز کیا کر رہے ہیں ساتھیوں، اب تو خیر الحمدللہ رمضان ہے پھر بھی بہت کم ہم گناہ کر رہے ہیں، زیادہ تر بچ ہی رہے ہیں، لیکن کھلے دن میں دیکھ لیں آپ کی، غیر رمضان میں دیکھ لیں ساتھیوں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم آنکھ سے دیکھ رہے ہیں نامحرم کو، اللہ تعالیٰ اندھا نہیں کرتا، زبان سے بول رہے ہیں غلط، اللہ تعالیٰ گونگا نہیں کرتا، کانوں سے غلط سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہرا نہیں کرتا، ہاتھوں سے گناہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہاتھ نہیں توڑ دیتا، معذور نہیں کر دیتا، پیر نہیں ہمارے ٹانگیں توڑ دیتا، اللہ تعالیٰ ایسا کچھ بھی نہیں کرتا، یہ کیا ہے ساتھیوں، یہ کیا ہے، اللہ کی رحمت ہے ساتھیوں الحمدللہ، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی شفقت ہے الحمدللہ ساتھیوں، تو اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے الحمدللہ ساتھیوں، تو اللہ کے لیے جتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑے نا ساتھیوں کر جائیں، کیونکہ اس کا انعام بہت خوبصورت ملنے والا ہے، اور اللہ ہی ملنے والے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر تو ساتھی کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اجر کیا ثواب کیا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ سے بڑی نعمت دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں الحمدللہ۔ اب دیکھیے اللہ کا بازار
رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے رونے کو لازم کر لو، ٹھیک ہے، رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے کیا کر لو، رونے کو لازم کر لو۔ جب سارے بازار بند ہوتے ہیں ساتھیوں، تب ایک رب کا بازار کھلتا ہے۔ ظاہر ہے خالق اور مخلوق کے بازار میں فرق تو ہوگا ہی، بلکہ بہت بڑا فرق ہے الحمدللہ ساتھیوں، ہے نا، کہ دنیا کے سارے بازاروں میں وہ چیز نہیں مل سکتی، ساتوں آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں میں وہ چیز نہیں مل سکتی، سمندروں کی گہرائیوں میں وہ چیز نہیں مل سکتی، زمین کی تہوں میں وہ چیز نہیں مل سکتی، پہاڑوں کی کانوں میں وہ چیز نہیں مل سکتی، کسی بادشاہ کے دربار میں یا خزانے میں وہ چیز نہیں مل سکتی جو دو جہاں کی خالق اور مالک کے بازار میں مل سکتی ہے الحمدللہ ساتھیوں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنا بازار سجائیں، ہم اس کی عطا اور رضا کی طلب میں اپنی میٹھی نیند قربان کر دیں انشاءاللہ، تب اس کی رحمت سے انشاءاللہ سرفراز پائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں گہری اندھیریوں میں ہے فیض کی تجلی، بکتا ہے رات ہی کو سودا تیری گلی میں الحمدللہ، یعنی جسے اللہ کے بازار سے لوٹنا ہے نا ساتھیوں، تو رات کی نیند قربان کرنی ہی پڑے گی الحمدللہ۔ عالمی سطح پر فیصلے کروانے ہیں ساتھیوں، ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ کے نبی پر کتنی بڑی ذمہ داری تھی، پوری امت کی الحمدللہ ذمہ داری تھی، اور اللہ کے نبی اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا کر گئے ہیں، ٹھیک ہے ساتھیوں۔ تو لیکن اللہ کے نبی چلے گئے ہیں، ہم یتیم ہو گئے، یتیم امت ہے ہم، لیکن اللہ کے نبی کی ذمہ داری ہم پر ہے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ میں جا رہا ہوں لیکن جو میری ذمہ داری ہے وہ تم پر ہے، وہ تم پورا کرو گے۔ تو ساتھیوں وہ ذمہ داری کیا تھی کہ اللہ کے نبی کا دین، اللہ کا دین، اللہ کے نبی کا دین اس کے بندوں تک پہنچانا ہے، جو کہ اللہ کو دین ہے نا، جو اللہ کا دین ہے نا ساتھیوں، وہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہے، اللہ اکبر ساتھیوں۔ تو پھر کیا ہے، اس دین کے لیے کتنی زیادہ ہمیں کتنا رونا پڑے گا، کتنا تھکنا پڑے گا ساتھیوں، ہے نا الحمدللہ۔ تو عالم سطح پر فیصلے کروانے ہیں کہ پورے عالم میں کس طرح دین زندہ ہو جائے، ٹھیک ہے، زمین کے ہر ٹکڑے پر اسلام زندہ ہو جائے، قیامت تک آنے والی انسانیت میں ہر فرد اپنے رب کو پہچان کر ہی اس سے ملے انشاءاللہ، کوئی اپنے رب سے بچھڑ کر نہ ملے ساتھیوں۔ ساری امت کی جنت میں دخول کے یعنی داخلے کے فیصلے کروانے ہیں ہم نے، اور امت کے ہر فرد کو جہنم سے آزاد کروانا ہے ساتھیوں۔ ہر شخص کے دل میں اللہ بس جائے، اس طرح کے قلوب میں ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہو، دین کی کھیتی اجڑ نہ جائے، بے دینی کی لگی ہوئی آگ بجھ جائے۔ اب اتنا بڑا کام کرنا ہے، اتنے بڑے فیصلے کروانے ہیں ساتھیوں، کتنا اپنے رب کو منانا ہوگا پھر ہم نے، کتنا جاگنا ہوگا، اللہ اکبر ساتھیوں۔ سو ہم رات کے اندھیریوں میں تنہا اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو بے بس، محتاج، قلاش سمجھ کر بے بسی اور بے کسی کے عالم میں بے قرار اور بے چین دل آہوں اور سسکیوں کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے اپنے رب کو مناتے ہوئے کل امت محمدیہ کے لیے دعا گو ہو ساتھیوں۔ ہماری انتھک کوشش کے باوجود ہم دین زندہ کر سکیں انشاءاللہ۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کوششیں بھی کریں لیکن اس کے باوجود بھی ہم زندہ نہیں کر رہے ہیں دین، ہے نا، ہماری ہی کوتاہیاں ہیں، ہماری ہی کمزوری ہے، ہم ہی قصوروار ہیں۔ تو اللہ سے کہیں مولا امت تو نہیں، جانتی ہے اللہ بہت بڑے فیصلے کروانے ہیں تیرے بہت بڑے بازار میں، اپنے بہت بڑے مولا کے سامنے اے رب خالی جھولی لے آئے ہیں، پوری امت کی جانب سے فقیر بن کر آئے ہیں ساتھیوں۔ کیونکہ دیکھیں جو ہم تبلیغ کا بھی کام کرتے ہیں نا ساتھیوں، یہ کیا ہے، صرف 95% کام ہوتا ہے، یہ نہیں 5% کام ہوتا ہے یہ تبلیغ کا، جو میں کر رہی ہوں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ 5% کام کر رہی ہوں، 95% تب ہوگا ساتھیوں جب ہم اللہ کے سامنے رات میں روئیں گے، اللہ اکبر، تو پھر کیا ہوگا، یہ 100% الحمدللہ کام ہو جائے گا تبلیغ کا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں بس کہ بول دو اور اللہ سے مانگنا نہیں ہے، اللہ کے سامنے رونا نہیں ہے، ساتھ ایسا نہیں ہے، وہ 95% والا کام ہے دعا، رونا، اور یہ 5% والا جو ہم کر رہے ہیں وہ 5% والا ہے ساتھیوں۔ تو اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کہیں یا اللہ بہت بڑے فیصلے کروانے ہیں تیرے بہت بڑے بازار میں، اپنے بہت بڑے مولا کے سامنے اے رب خالی جھولی لے کر آئے ہیں، پوری امت کی جانب سے فقیر بن کر آئے ہیں، میں اعمال کیا دوں مولا تیرے بازار سے کچھ حاصل کر سکوں، خالی جھولی آنسو بھر کے لائے ہیں، اسی کو لے کر کچھ دے دے مولا،
ہاں، بے بسی کے عالم میں ہے، خالی جھولی ان آنسوؤں کی سوا کچھ نہیں ہے۔ یا رب تو بس یہ دیکھ لے کہ تیرے در پر ایک سائل آیا ہے جو تجھ سے تیرے دین کے سوا کچھ نہیں مانگتا۔ یا اللہ ہاں، تیرا دین ہر فرد میں زندہ ہو جائے، ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر بستی میں زندہ ہو جائے، بس یہی ایک تمنا دل لے کر آئے ہیں اس جھولی میں۔ اللہ تیرا دین ڈال دے تاکہ عالم میں بانٹ سکیں، سارے عالم انسانیت میں اپنا دین زندہ کر دے۔ ہاں، شکست کھا کر آئے ہیں، دل شکستہ ہے، دامن آنسوؤں سے تر ہے، تیری ذات سے بہت بڑی امیدیں لے کر آئے ہیں۔ میرے لیے ناممکن ہے، دشوار ہے اور مشکل ضرور ہے، مگر میرے مولا تیرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ بس ہاں، تیری ذات پر امید ہے، میری امید کو پورا کر دے، میرے یقین کو سچا کر دے، قیامت تک آنے والی انسانیت میں دین زندہ کر دے انشاءاللہ تعالی۔ ساتھیوں، اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں قبول فرمائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد پڑھنے والا بنائے، اللہ کے سامنے رونے والا بنائے اور ہمیں تبلیغ کرنے والا بنائے، اپنے نبی کی ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری بنانے والا بنائے، اور جو امت کا غم اللہ کے نبی کے دل میں تھا ساتھیوں، ویسا ہی غم ہمارے دل میں بھی اللہ تعالیٰ جگائے اور ہم پھر انشاءاللہ اس امت کے ہر فرد کو اللہ سے ملا دے انشاءاللہ تعالیٰ ساتھیوں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ساتھیوں، ہمارا درس کمپلیٹ ہوا، امید کرتی ہوں سبھی ساتھیوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔